अल्लाह। एक बुजुर्ग मजसूब थे, वो बस्ती में लोगों से कहते थे, लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, लोगों अल्लाह से सुलह कर लो। बस्ती में कहते फिरते थे, लेकिन अल्लाह वालों की बात पे कौन तवज्जो करता है। और जब कब्रिस्तान में देखा गया तो कब्रिस्तान में कहते थे, ए अल्लाह इनसे सुलह कर ले, ए अल्लाह इनसे सुलह कर ले, ए अल्लाह इनसे सुलह कर ले। तो लोगों ने कहा, बाबा बात बस्ती बदलती है, बात बदलती है। आप बस्ती में कह रहे थे कि लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, और कब्रिस्तान में कहते हो अल्लाह इनसे सुलह कर ले, जुमला क्यों बदल गया कब्रिस्तान में? बुजुर्ग फरमाते हैं, बाबा बात ये है कि जब इंसान जिंदा था तो अल्लाह उससे सुलह करना चाहता था, अल्लाह उससे सुलह करने के लिए तैयार था, इसीलिए कह रहा था अल्लाह से सुलह कर लो। अल्लाह बंदे को, जिंदा बंदे को रोजाना पुकार कर कहता है, रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदो, रात के पापियों, रात के मुजरिमों, आओ सुबह फूटने से पहले तौबा कर लो, ताकि अपने दामने करम में, दामने रहमत में तुम्हें छुपा लूं, जगह दे दूं। अल्लाह हर रात पहले आसमान पर तजल्ली करता है जैसा कि उसकी शान है, और अपने बंदों से कहता है, आओ मुजरिमों मेरी बारगाह में तौबा करो ताकि मैं तुम्हें माफ कर दूं। और जब सूरज गुरूब होता है तो गुरूब होने से पहले फिर सदा लगाता है जैसा कि उसकी शान है, आवाज देता है बंदों को जैसा कि उसकी शान है, मेरे बंदो आओ, दिन गुजरने से पहले पहले दिन के मुजरिमों तौबा कर लो ताकि मैं तुम्हें माफ कर दूं। हाँ इंसान, तेरी गफलत पर अफसोस है, लीडर बुलाए तो दौड़ा दौड़ा जाता है, एमएलए एमपी बुलाए तो दौड़ा दौड़ा जाता है। रोजाना मेरा अल्लाह जो करोड़ों माओं से ज्यादा हमसे प्यार करता है, मेरा अल्लाह जो करोड़ों माओं से ज्यादा हमसे मोहब्बत करता है, मेरा अल्लाह जो हमारी सकरपोशी करता है, वो सत्तार है, ऐबों का छुपाने वाला है। याद रखना मुसलमानों, अगर अल्लाह ने हमारे ऐबों पे पर्दा न डाला होता तो ना आप यहाँ बैठने के काबिल होते, ना हम लोग यहाँ बैठने के काबिल होते। कितना करम है, गुनाह करते हैं, ऐबों पे पर्दा डालता है। अरे बीवी इतनी मोहब्बत करती है, लेकिन हमारे ऐब देखती है तो अपने मैके में जाकर बयान करती है। अम्मी इतना प्यार करती है, हमारे ऐब देखती है तो अब्बू को बयान करती है। अब्बू इतना प्यार करते हैं, हमारे ऐब देखते हैं तो अम्मी को बयान करते हैं। भाई लोग इतना प्यार करते हैं, हमारे ऐब देखते हैं तो भाइयों को बयान करते हैं। कितना मेरा मौला प्यारा है, कैसा करम करने वाला है। इतने हम जराइम करें, इतने गुनाह करें, पर्दे पे पर्दे डालता है, पर्दे पे पर्दे डालता है, पर्दे पे पर्दे डालता है। अल्लाह के बंदो, सबकी मोहब्बतों का ख्याल किया, जरा रब की मोहब्बत का भी तो ख्याल करो। जो बात आखिरी अर्ज करने चला था, एक हदीस पढ़ने चला था, आओ मेरे अल्लाह की के फरमान पर अमल करो। आज से पहले जो जिंदगी में तब्दीली पैदा कर लो, जिंदगी में इनकलाब पैदा कर लो। पता है अल्लाह ने कैसे कैसों को माफ किया। बस ये रिवायत पढ़ के बात खत्म करूंगा, ताकि मेरा जवान जो गाने सुनकर मुजरिम हो गया, जो जिना करके मुजरिम हो गया, जो औरतों से प्यार के नाम पे मुजरिम हो गया, उनको धाड़स बंधे कि हम तौबा करें तो अल्लाह हमें माफ करेगा, अल्लाह हमारी मग़फ़िरत करेगा। दिल के कानों से सुनना। और मेरी बहनें भी अगर मौजूद हैं, आजकल लड़कियों में भी सीरियल देख करके एक अजीब सा भूत सवार है, अफेयर का, दोस्ती का, नाजायज ताल्लुकात का। नहीं नहीं, हमारे यहाँ शादी से पहले कोई दोस्ती नहीं है, लड़का लड़की की कोई दोस्ती नहीं है। अल्लामा इब्नुल जौज़ी लिखते हैं, मेरे आका ने फरमाया, अगर मरियम जैसी औरत हो पाक दामन और दाऊद जैसा पाक दामन मर्द हो और दोनों तन्हाई चाहे तो मैं दोनों को तन्हाई की इजाजत नहीं दे सकता। ये अल्लाह के रसूल का फरमान है। और आज स्कूल के लड़कों से दोस्ती, कॉलेज के लड़कों से दोस्ती, यूनिवर्सिटी के लड़कों से दोस्ती, और फिर माँ बाप कहते हैं अरे ये मौलवी लोग तो पुराने ख्याल के हैं, आज तो नया दौर है। अगर मेरी बिटिया किसी लड़के से दोस्ती कर रही है तो क्या हमारी बेटी ऐसी पापी है, ऐसी मुजरिम है? मैं कहता हूँ सुन लो, किसी की बेटी पापी नहीं होती, किसी की बेटी मुजरिम नहीं होती, मगर अंदर जो नफ्स है, नफ्स वो बुराई का हुक्म देता है, वो बुराई पे उभारता है। बेटियां किसी के साथ ना भागती अगर घरों के अंदर पर्दे का निजाम होता, अगर घरों में तकद्दुस का निजाम होता, अगर घरों में पारसाई का निजाम होता। हमारी बेटियों को 50 साल पहले चचाजाद भाई से भी पर्दा कराया जाता था, मामूजाद भाई से भी पर्दा कराया जाता था, खालाजाद भाई से भी पर्दा कराया जाता था, देवरों से भी पर्दा करती थी, जेठ से भी पर्दा करती
اور آج اسکول کے لڑکوں سے دوستی نہیں. کسی کو برا لگتا ہے 1000 بار برا لگے، ہمارا مذہب یہی ہے اور یہی ہے. اگر کوئی ٹی وی پہ بیٹھ کر بھونکتا ہے کہ مولوی پردے کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم تم سے نہیں کہتے، ہم اپنی بیٹیوں سے کہتے ہیں. اور ہماری بیٹیوں کو کہنے کا ہمیں حق ہے کہ ہر آدمی اپنی بیٹی کا ذمہ دار ہے. بیٹی صرف اس کے باپ کی بیٹی نہیں، بیٹی تو پوری ملت کی بیٹی ہوتی ہے، بیٹی تو پوری قوم کی بیٹی ہوتی ہے. میرے نبی نے حاتم طائی کی بیٹی کو جب بغیر دوپٹے کے دیکھا تو اپنی مزمل و مدثر والی چادر اس کے سر پہ ڈال کر دنیا کو پیغام دیا، بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی تو بیٹی ہوا کرتی ہے. ہمارے یہاں بیٹی کی اہمیت ہے. اور یہ تو ظلم کرتے ہیں، یہ تو پردہ ظلم لگتا ہے تمہیں. کیوں ظلم لگتا ہے پتہ ہے؟ میں گالی گلوچ کا عادی نہیں، لیکن ایک بات آپ کو بتا، پردہ ان کو ظلم کیوں لگتا ہے؟ کتے چاہتے ہیں کہ بکری باہر نکلے، کتے چاہتے ہیں کہ بکری باہر نکلے. کیوں کتے صاحبوں؟ بکری سے تمہیں اس کی آزادی سے کیا پیار؟ یہ گھر میں رکھا اس کے مالک نے ظلم ہے. ہم نے کہا ظلم نہیں، مالک کی محبت ہے. وہ جانتا ہے کہ آوارہ کتے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر بکری کو باہر بھیجوں گا تو نوچ نوچ کر کھا جائیں گے. اس نے محبت سے گھر میں رکھا ہے تاکہ آوارہ کتوں کی نظر نہ پڑے. تو ایک مالک کے نزدیک بکری کی جتنی عزت ہے اس سے کروڑوں درجہ زیادہ ہمارے یہاں بیٹی کی عزت. توجہ آپ کی. ہمارے یہاں اب آپ کہیں گے بیٹی کی کیوں اتنی عزت ہے؟ میں نے کہا اس لیے اتنی عزت ہے کہ ہمارے یہاں بیٹی کا روپ معمولی روپ نہیں ہے. بیٹی کا روپ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا روپ ہے. اور وہ ایسا روپ ہے کہ جس کے لیے پوری کائنات کھڑی ہوتی ہے. جب وہ شہزادی نبی سے ملنے آتی ہے تو میرا نبی ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے. بیٹی یہ ہے. اوروں کی بیٹی کیا ہے مجھے نہیں پتا، ہمارے یہاں بیٹی، اب سن لے بیٹی کیا ہے. ہمارے یہاں بیٹی فاطمہ الزہرا ہے. ہمارے یہاں بیٹی بنت صدیق عائشہ صدیقہ ہے. ہمارے یہاں بیٹی حضرت سیدہ زینب کبریٰ ہے. جب بیٹے کٹ جاتے ہیں تو بیٹی ہی ہے جو پورے قافلے کو کربلا سے بچا بچا کر کے مدینہ منورہ تک لاتی ہے. اس لیے بیٹی کی عزت، ہمارے یہاں بیٹی کی عزت اس لیے. ہمارے یہاں بیٹی برتن جھاڑو کرنے والی کا نام نہیں، ہمارے یہاں بیٹی کپڑے دھلنے والی کا نام نہیں، ہمارے یہاں بیٹی وہاں کھڑے رہ کر خطبہ دینے والی کا نام ہے. جہاں مرد کٹ جائیں تو پھر بیٹی بولتی ہے اور اس شان سے بولتی ہے کہ لگتا نہیں کہ بیٹی بول رہی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بیٹی کا بابا بول رہا ہے. اور ہوا دربار کوفہ اور دمشق میں جب علی مرتضیٰ کی باب مدینۃ العلم کی شہزادی زینب نے خطبہ دیا تو دیواریں ٹہل گئی اور لوگ کہنے لگے علی کہاں سے آ گئے. تو لوگوں نے کہا علی نہیں ہے، علی کی شہزادی بول رہی ہے. یہ ہمارے یہاں بیٹیوں کا مقام، اس لیے ہم بیٹیوں کو بہت عزت سے رکھتے ہیں، بہت عزت. ہمارے یہاں بیٹی جنت ہے، جنت. ہمارے یہاں بیٹی پیٹ میں ٹکڑے کر کے گٹر میں بہانے والی چیز نہیں ہے. بیٹی بیٹی چومنے والی. جو نبی کا غلام ہے وہ بیٹی کو کیسے ٹکڑے کر سکتا ہے؟ بلکہ ٹکڑے، توجہ کرنا جملے پہ، بیٹی کو نبی کا غلام ٹکڑے نہیں کرتا بلکہ اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیتا ہے. کیونکہ رسول اللہ نے اپنی شہزادی کے لیے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو بات دور نکلی. عرض کیا کر رہا تھا؟ آج سے پہلے جو بھی گناہ ہوا ختم کرو.
توبہ کرو جب اللہ والے موجود ہوں، توبہ کرو۔ اللہ کی نے گارنٹی دی، اللہ نے وعدہ کیا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کا وعدہ خلاف نہیں ہوتا۔ کچھ بھی ہوا توبہ کرو، سچی توبہ۔ مگر توبہ کون سی؟ ہر مجمع میں جو کرتے ہیں وہ نہیں، کان کھینچنا، گال پٹنا، استغفر اللہ کہنا، یہ والی توبہ نہیں۔ یہ غیر تربیت یافتہ پولیس ہے، ان سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، اللہ والو ہٹ جاؤ وہاں سے، ان کو جگہ ہی نہیں ہے بیٹھنے کے لیے، وہ کہاں بیٹھیں گے؟ میرے بھائی ہٹو وہاں سے، ڈسٹرب مت کرو، بات آخری مرحلے میں ہے۔ یہی تو غیر تربیت یافتہ ماحول کی نحوست ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھے آپ لوگ ہٹو میرے بھائیوں، خاکی وردی والے میرے بھائیوں، اللہ تمہارا نصیبہ چمکا دے، وہاں سے ہٹ جاؤ، جگہ نہیں، وہ بیٹھیں گے کہاں؟ ان کو کھڑے رہنے تو، بات آخری مرحلے میں۔ ایک بار درود شریف پڑھیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بات تو سنیوں کے جلسے میں پولیس کا کوئی کام ہی نہیں ہے، ڈنڈے والوں کو، یہ ڈنڈے والی قوم نہیں، یہ جھنڈے والی قوم ہے، یہاں کوئی ڈنڈا نہیں نکلنا چاہیے۔ ہاں، اور اگر لوگ ہمیں کچلتے ہیں تو ہم ان سے محبت سے کہتے ہیں نہ کچلو، ہم کچلنے کی چیز نہیں ہے۔ میاں کو کچلا، مجھے کچلا، ناخن لگا دیا، یہ بھی آپ کی محبت کی نشانی لے کے جائیں گے۔ ہاں ناخن، اچھا اچھا معاف کیجئے، میں سمجھ رہا تھا میرے سے حضرت فرما رہے خاکساران آتے ہیں، یہ میرے مجاہد ملت کی ٹیم، مجھے ایسا لگا پولیس والے، لیکن وہ میں سوچ رہا تھا اتنی بدنظمی کیوں کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ غوث پاک کی محفل ہے، غوث پاک کی محفل جو سجتی تھی، یہ اس کا بچا ہوا حصہ، یہ ان کی خیرات ہے، اپنا کوئی کمال نہیں، جلسے والوں کوئی کمال نہیں، یہ غوث پاک جس کو بلاتے اس محفل میں وہ آتا ہے۔ یہاں ڈنڈے کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ وہ خاکساران حق کو میں سلام کرتا ہوں، مجھے ایسا لگا تو پولیس والے، لیکن بہرحال ان کو بھی سلام، ان کی اللہ انہیں برکتیں دے، لیکن تھوڑا سا وہ بھی دماغ سے کام لے، ان کو جگہ نہیں بیٹھنے کے لیے، کہاں بیٹھے گا انسان؟ اسٹیج پہ جگہ نہیں، لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ہم ان کو ابھی بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں، ان پہ ظلم نہیں ہوگا، کیسے کہ ان کو بیٹھنے کے لیے، کیونکہ جگہ نہیں ہے، جگہ نہیں ہے۔ یہ تو حضرت اختر میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر رسول اللہ کی خاص نگاہ ہے، ان کے مرشد حضور سرکار کلہ کی خاص نگاہ ہے کہ ان کی محفل میں اتنے لوگ جمع ہو گئے، ورنہ آج کس کے لیے کون آتا ہے؟ تو بات آخری کر رہا تھا، اس کو سن لے، بات ختم۔ ایک بار درود شریف بلند آواز سے